گھنٹی تو نہیں بجانی تھی. جب وہ باہر نکلتے تو سامنے یافور کھڑا ہوتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے تو ساتھ چل پڑتے. جس دن آپ کا انتقال ہوا، جانوروں کو کیا پتا کون دنیا سے گیا اور کون باقی ہے، لیکن ادھر آپ نے پردہ فرمایا اور ادھر یافور نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے شور مچایا، رسی توڑا کے مدینے کی گلیوں میں بھاگے، شور مچائے، پھر ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دی. آپ نے دو خچروں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا فضہ. پھر یہ دلدل وہ خچر ہے جس پر حضرت علی نے جنگ نہروان لڑی تھی، اس لیے یہ زیادہ مشہور ہو گئی. پھر آپ نے چار اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عزبا، ایک کا شہبا، ایک کا جدعا، ایک کا قصوا. جس دن آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی اونٹنی عزبا نے چارہ چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، اور بیٹھ کے روتے 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 مر گئے. آپ نے دو اونٹوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب. گھوڑے کئی تھے آپ نے سب کو راستہ دیا، غریبوں کو بھی راستہ دیا، خچر پہ سواری کی، متوسط طبقے کو راستہ دیا، خچر اور اونٹ پہ سواری کی، گدھے پہ سواری کر کے غریبوں کو راستہ دیا، خچر اور اونٹ پہ سواری کر کے متوسط طبقے کو راستہ دیا، بہترین گھوڑوں پہ سواری کر کے مالداروں کو راستہ دیا. حلال پیسے سے اچھی سواری لینا چاہے کوئی منع. آپ کے ایک گھوڑے کا نام تھا ورد. ورد کسے کہتے ہیں؟ گلاب. جیسے پھول پڑے ہوں تو گلاب سب سے نمایاں ہوتا ہے، آپ کا وہ گھوڑا گھوڑوں میں نمایاں ہوتا تھا. آپ کے گھوڑے کا نام تھا لحیف. لحیف، لحیف لحاف کو کہتے ہیں، لحاف ہے نا، تو اسے لحاف میں آدمی لپٹ جاتا ہے. وہ اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تھا کہ لگتا تھا اس نے زمین کے اوپر سایہ کر دیا ہے اور زمین کے لیے وہ لحاف بن گیا ہے، اتنی لمبی چھلانگ لگاتا تو اس کے کہتے تھے لحیف. آپ کے گھوڑے کا نام تھا یاسوب، بہت حسین تھا. یاسوب کہتے ہیں شہد کی ملکہ کو، شہد کی ملکہ. تو ایک چھتے میں، شہد کے ایک چھتے میں 36,000 کا لشکر ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا، اس میں شہد کی ملکہ نمایاں نظر آتی، تو وہ یاسوب نمایاں نظر آتا تھا. تو مرتجل مرتجل مرتجز لزاز تراز لحیف سجل سکب سبحہ یاسوب یعبوب ورد، یہ عالی شان گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی. میں آپ کو ایک نمونہ بتا رہا ہوں سیرت کا کہ اللہ نے ایسا پیار کیا کہ ہر شے زندہ کر دی، ہر شے. ماضی میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی پیدائش کا دن تاریخ ایسے متعین نہیں میں نے کہیں پڑھا جیسا میرے نبی کا. چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ گزرا، 6 صدی میں پیدا ہوا، بنسی 6 صدی میں پیدا ہوا، 550 کے قریب. اور یہ ایک یتیم بچہ پیدا ہو رہا ہے، باپ جن کے دنیا سے جا چکے ہیں، کفیل ان کے دادا ہیں، اور گھر میں فقر ہے، اور دادا عبد المطلب بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ چلا گیا، اگر آج بیٹی ہوئی تو اس کی نشانی ختم ہو جائے گی، اس کو بیٹا دے دے کہ اس کا نام زندہ رہے. اور اسے کیا خبر کہ آج شہنشاہ کائنات آ رہے ہیں.
دادے کو کیا خبر؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یتیم کے لیے مورخین کائنات تاریخ کو ایسا متنبع کیا کہ میں آپ کو آپ کی پیدائش کی تفصیل بتاتا ہوں۔ 22 اپریل 571 12 ربیع الاول اور عام الفیل، 1 جیٹھ 628 بکرم، ہمارا جو بکرم اجیت کا جو انڈین کیلنڈر، اور بروز پیر صبح ہو کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ 4:20 میں کیوں کہتا ہوں؟ اس زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی، یہ میرا اضافہ ہے 4:20۔ ویسے ایک کتاب میں بھی میں نے پڑھا، یہ اضافہ اس لیے ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق دیکھی کب ہوتی، اب تو چھپ گیا نا سب کچھ، تو 22 اپریل مکہ مکرمہ میں صبح صادق 4:20 پر ہوتی۔ تو اس طرح ایک یتیم کے آنے کو محفوظ کرنا کہ ہندی کیلنڈر بھی بیدار ہو اور اسلامی کیلنڈر بھی بیدار ہو اور عیسوی کیلنڈر بھی بیدار ہو، یہ میرے رب کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہیں صدیوں بعد جا کر 3 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، 22 اپریل ہو، 12 ربیع الاول ہو اور پیر ہو، یہ 3 چیزیں کہیں پتہ نہیں 100 سال میں یا صدیوں میں جا کر ہوتی۔ تو ہماری جماعت گئی تھی جبوتی، جیسے ابھی ہم آپ کے پاس ہیں، یہاں سوڈان میں اجتماع ہو رہا ہے، پہلے چاڈ میں تھا، پھر کیمرون میں تھا، تو وہاں سے پرسوں ہم آئے۔ تو جبوتی ادھر افریقہ کا ملک ہے، صومالیہ کے ساتھ، یمن کے سامنے۔ وہاں سے ہم پہنچے دبئی، تو وہاں میرا بیان تھا، مجھے تاریخ یاد نہیں تھی، وہاں پہنچا تو پتہ چلا، یاد آیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور 22 اپریل ہے اور دن پیر کا ہے۔ 3 چیزیں میری یادداشت میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اکٹھی ہوتی دیکھی، کہ وہ 22 اپریل تھا، 12 ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا۔ تو کون اس کو یاد رکھتا ہے؟ پھر آپ کی آمد بڑی عجیب تھی۔ آپ کی دایا لیڈی ڈاکٹر، اس کا نام تھا شفا، ان کے ہاتھوں کئی بچے پیدا ہوئے، لیکن جب آپ کی آمد قریب ہوئی تو کمرہ مہک اٹھا، خوشبو پھیلی، تو جیسے جیسے بچہ باہر آ رہا تھا خوشبو بڑھ رہی تھی، اور شفا کی نظر پڑی ہے تو بچے کے جسم پر ماں کے پیٹ کی آنول کا ایک ذرہ نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو بھرا ہوا ہوتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے باہر آئے پاک پاکیزہ، دھلے دھلائے، اور ناف باہر کاٹی جاتی، آنت اور ناف جڑی ہوتی، لیکن جب آپ باہر آئیں تو آپ کی ناف ماں کے پیٹ کے اندر سے کٹ کے آئی تھی۔ پھر بچہ ہے، لڑکا ہے تو ختنہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تو آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے آیا تھا۔ 3 عجائب کے ساتھ آپ آئے، پاکیزہ، خوشبودار، ناف کٹی ہوئی اور ختنہ ہوا۔ تو لہذا دائی کے لیے عجیب مقام تھا کہ یہ کون بچہ ہے، کیسا بچہ ہے؟ تو انہوں نے ہاتھوں میں لیا، حیران ہو کے دیکھا، ماں کے پہلو میں لٹایا، یہ بچہ 15 منٹ گزار چکا ہے، 20 منٹ گزار چکا ہے، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی۔ یہ بچہ جس کو پیدا ہوا بھی 15-20 منٹ میں، کروٹ بدلی اور پورے سجدے میں چلے گئے جیسے ایک آدمی سجدہ کرتا، پورا سجدہ۔ ماں بھی گھبرا گئی اور دائی بھی گھبرا گئی، یہ کیا ہوا؟ اور آتے ہی اعلان کیا کہ میری امت کی زینت سجدہ ہے، میری امت کی پہچان